السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، مراحل الارواح جو کہ درجہ ثانیہ میں صرف کی بہت ہی اعلیٰ لاجواب کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے آج ہم فصل فی الماضی میں ضمائر کا جو ہم سبق الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے جو بقیہ ضمیریں رہ گی نا، ضمیر منصوب متصل، منفصل اور مجرور متصل، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر مشہور ایک سوال کہ ضمیر مستتر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں کہاں ہوتی ہیں، تو یہ جو 5 جگہیں ہیں، 5 مواقع ہیں، تو یہ انشاءاللہ عز و جل آج کے ہم سبق میں پڑھیں گے اور ضمناً چند باتیں دیگر ہوں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِثْنَا عَشَرَ لِلْمَنْصُوبِ الْمُتَّصِلِ، کہتے ہیں 12 ضمیریں یہ منصوب متصل کی ہیں۔ اب اثنا عشرہ کے اوپر دیکھیں، نوعاً من الستین، یعنی جو 60 قسمیں تھیں نا ٹوٹل ضمیریں بنتی تھیں، ان میں سے یہ 12 ہیں۔ اب اثنا عشرہ یہ 11 سے لے کر جو 19 تک آپ نے اعداد پڑھے ہیں تو ان میں سے آتا ہے۔ تو اب 11 سے لے کر 19 تک جو اعداد ہیں تو یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں نا، احد عشرہ، اثنا عشرہ وغیرہ جو آپ نے پڑھے ہیں۔ لیکن اثنا عشرہ جو اثنا لفظ پہلا جو ہے نا، اس کا پہلا حصہ یہ مورب ہوتا ہے نا، یہ اثنا، پھر کبھی اثنئی بھی آئے گا، صرف یہ بدلتا رہتا ہے، بقیہ یہ مبنی بر فتح کہلاتے ہیں۔ اب یہ منصوب متصل ہیں، مثالیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں داربہ الا داربہ نا، یعنی یہ آخر تک جو ضمیریں بنتی ہیں 12۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ منصوب متصل یہ کیسے ہے۔ منصوب یاد رکھیں کہ مفعول، گویا کہ مفعول مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفعول بنتی ہے، اور متصل مطلب ملی ہوئی۔ تو یہ دیکھیں داربہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور فعل کے ساتھ یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، تو نام سے بھی ظاہر ہوگی۔ تو اس طرح یاد رکھنا اور آپ کو پہچاننے میں آسانی رہے گی کہ منصوب متصل کیا ہے، کہ ایک تو وہ مفعول بن رہی ہو اور ساتھ میں وہ ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے منفصل ہوگی تو وہ تھوڑی سی منفصل یعنی جدا ہوگی، تو اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں، بقیہ اسی صورت میں ہوگی۔ اب کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ فِيهِ اجتماع ضمیرَیْ، اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ضمیرین، ٹھیک ہے، تثنیہ تھا، ضمیرین، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے اس میں، یعنی منصوب متصل کے اندر کہ 2 ضمیریں جمع ہو جائیں، فاعل کی اور مفعول کی۔ ضمیرین ہی تھا تو اس کی اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، تو آگے چونکہ مضاف الیہ بننا تھا، یہ مضاف ہو رہا تھا، اور آگے مضاف الیہ عطف کی صورت میں، تو وہ دونوں مجرور ہوں گے، الفاعل والمفعول۔ کہتے ہیں ان دونوں کا اجتماع جائز نہیں ہے، فاعل اور مفعول کی ضمیروں کا۔ اب مثال کیا کہتے ہیں، ضربت کا وضربتنی، اب ضربت کا یہ الگ ضمیر ہے، وضربتنی یہ الگ، تو اب ان دونوں میں تا ضمیر ایک فاعل ہو گیا اور ایک کاف ضمیر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب، اور ضربتنی یہاں پر متکلم کی، تو یہ بھی دونوں ہی خرابی لازم آ رہی۔ کیوں کہتے ہیں حتی لا یسیرا، تاکہ کہتے ہیں نہ ہو جائے الشخص، ایک شخص، یعنی شخص فاعلا و مفعولا، ایک ہی شخص فاعل بھی بن رہا ہو مفعول بھی بن رہا ہو، تو کہتے ہیں ایک ہی حالت میں ایسا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سارا یسیرو سے یسیرا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترجمہ آپ تھوڑا سا کریں گے تو مزید آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ضربتا کا، ضربتا تو نے مارا، کا اپنے آپ کو، یعنی تو نے خود کو مارا۔ اب دیکھیں یہ عقلاً اور عادتاً ایسا نہیں ہوتا، وہ ضربتنی میں نے مارا، نہیں مجھے، یعنی اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ عقلاً اور عادتاً درست نہیں ہے۔ لیکن ایسا آپ کو مثالیں ملیں گی بعض کا، اس کی انہوں نے آگے بات بتا دی خود ہی، الا فی افعال القلوب، مگر کہتے ہیں کہ جو افعال قلوب ہے، ٹھیک ہے، اس کا باقاعدہ ایک سبق آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا خاصہ ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب خاصہ ہے، تو اس لیے وہ ان کے اندر آئے گا، تو لہٰذا وہاں پر خرابی نہیں لازم آئے گی۔ جیسا مثالیں دے رہے ہیں، علمتا تو نے جانا، کا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، علمتا کا فاضلاً تو نے اپنے آپ کو فاضل گمان کیا، جانا، اور اسی طرح اپنے بارے میں کہتا ہے وعلمتنی فاضلاً، میں نے اپنے آپ کو فاضل، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا گمان کیا، جانا۔ اب اس کے بارے میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اِلَّأَنَّ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ، یہ 2 مفعول اس میں جمع کیوں ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو مفعول اول ہے اس کا، وہ لَيْسَ بِمَفْعُولٍ فِي الْحَقِيقَةِ، حقیقتاً وہ مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
وَلِهَذَا کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں قیل فی تقدیرہ، اس کی جو مقدر عبارت ہے، جو اس کی کھولیں عبارت کو تو جو بنتی ہے، کہتے ہیں عالم تو فضلی و عالم تا فضلہ کا، ٹھیک ہے، اصل عبارت اس کی یہ بنتی ہے۔ اب یہ تھی منصوب متصل کی جو ضمیریں، اب ضمیر منفصل جو رہ گئی تو کہتے ہیں وہ بھی 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ و12 للمنصوب المنفصل نحو ایاہ ضرب الی ایانا ضربنا۔ اب یہ جو 12 ضمیریں ہیں، اب یہ 14 تھی، 12 کیسے بنی، یہ ساری پیچھے باتیں ڈیٹیل کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ تو اب 12 ہو گئی اس کی اور 12 منفصل کی، تو ٹوٹل یہاں تک ہم 4 پڑھ چکے ہیں، ٹوٹل 5 تھی لیکن یہاں تک 4 ہو گئی ہیں، 5ویں کون سی رہ گئی، کہتے ہیں و12 للمجرور المتصل، مجرور متصل کی 12 قسمیں ہیں، 12 ضمیریں مجرور متصل کی ہیں۔ مثالیں کیا ہیں اس کی، کہتے ہیں داربہ الی داربنا، ٹھیک ہے، داربو سے داربو نا تک۔ اب اس کو پہلے دیکھیں کہ جس طرح اوپر دیکھا نا منصوب متصل پر، اسی طرح اس پر غور کریں تھوڑا سا کہ مجرور متصل، مطلب جو ضمیر مجرور ہو اور متصل ہو، تو مجرور ہو مطلب یہاں پر ضمیر دیکھیں کہ مجرور ہے کہ کیا ہے، تو داربو بن رہا ہے مضاف، ٹھیک ہے، داربون اس میں فاعل جو تھا، اب یہ مضاف ہو رہا ہے تو داربو، اب آگے جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا تو یہ آپ کو واضح ہو گیا ہو۔ یہ اسم کے ساتھ ہے، اب یہ حرف کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ حاشیے میں دیکھیں لہو، لام حرف جر ہے تو جر کے بعد ضمیر جو مجرور تو لہو، تو اسی طرح لہما لہم، ٹھیک ہے، لہا لہما، تو یہ حرف کے ساتھ انہوں نے مثالیں حاشیے میں دی ہیں، اور اوپر جو متن میں ہے وہ اسم کے ساتھ ہے، تو بہرحال وہ مضاف ہو رہا ہے اور ادھر نیچے جو حرف جر کے ساتھ ہے، تو اس سے بھی آپ نے پہچان لیا کہ یہ مجرور متصل کیوں ان کو کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور ساتھ میں حاشیے میں تھوڑا سا انہوں نے جواب دیا ہے کہ اس کو آخر میں کیوں لے کے آئے، مجرور متصل جو ضمیر ہے، 5 ضمیریں قسمیں آپ نے بنائی تھیں، تو اس کو آخر میں کیوں لے کے آئے، تو اس میں سے ایک جواب یہ انہوں نے دیا کہ چونکہ اس کی صرف متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو آخر میں رکھا ہے، اور ان کی چونکہ 2 تھیں تو اس لیے ان کو اس نے مصنف نے مقدم کیا ہے۔ بہرحال آگے آئیے، کہتے ہیں وفی مثل داربیہ اصلہ داربویا۔ اب یہاں سے ایک ابھی جو قاعدہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا نا، تثنیہ جمع کا نون گر جاتا ہے، تو یہاں سے اسی کی تعلیل وغیرہ ہمیں سکھائیں گے۔ کہتے ہیں داربیہ جو لفظ ہے تو اس کی مثال میں کہتے ہیں اس کی اصل کیا ہے، داری بویا۔ اب اس سے بھی اصل کیا ہے، تو یہ اصل میں تھا داری بونا، ٹھیک ہے، داری بن داری بانی داری بونا۔ اب داری بونا کا جب آگے یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی تو نون کو گرا دیا گیا، تو پھر کیا ہوا، کہتے ہیں جعل الواو یاءن، پھر واو کو یا کر دیا گیا، یا بنا دیا گیا، یعنی جو با کے بعد واو ہے، داری بویا۔ اب جب اس کو یا بنا دیا گیا تو اب پہلی یا ساکن دوسری متحرک، تو ان کا آپس میں پھر ادغام کر دیا گا، ثم ادغما، پھر ان کا ادغام کر دیا گا یا کا یا میں۔ اب کیسے کیوں کیا، کہتے ہیں جیسا کہ اہل عرب کے اندر مشہور ہے، کما فی مہدی اصلہ مہدوی، کہتے ہیں جیسا کہ اہل عرب یہ استعمال کرتے ہیں مہدی، ٹھیک ہے، تو مہدویون سے، تو اسی طرح یہ داری بویا سے داری بیجا بنا۔ اچھا اب جب اس کو داری بویا سے بنایا ہے تو داری بویا پہ با پر تو دمہ تھا، یہاں پر تو داری بیجا میں کسرہ ہے، تو یہ کیوں ہے، تو یہ یاد رکھیں جب اس کی یا میں یا کا ادغام کر دیا گیا تو پھر یا کی مناسبت سے پھر با پر کسرہ آئی، ٹھیک ہے، داری بویا سے داری بیجا بنا، ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے بات شروع ہوتی ہے کہ ضمیریں چھپی کہاں ہوتی ہیں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بارز ہوتا ہے، مستر ہوتا ہے، تو یہاں سے جو ضمائر مستترہ ہیں ان کی بات کریں، والمرفوع المتصل، جو مرفوع متصل ہے کہتے ہیں یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، یستاتر یہ چھپی ہوتی ہے کہاں پر، فی 5 مواضع 5 جگہوں پر، تو یہ حاشیے میں دیکھیں گے تو کہتے ہیں جوازاً فی بعضها ووجوباً فی بعض، بعض جگہوں پر یہ جوازی طور پر ہوتی ہیں، بعض جگہ پر یہ وجوبی طور پر ہوتی ہیں۔ تو 5 یہ مضاف ہے، مواضعین نہیں پڑھیں گے، مواضع یہ غیر منصرف کے اندر شمار ہوگا، تو اس لیے اس پر کسرہ تنوین وغیرہ نہیں آئے گی، تو مواضع یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اچھا کون سی 5 جگہ ہیں یہ آپ نے گنتے جانا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے، کہتے ہیں فی الغائبی، مذکر کے جو غائب کے صیغے ہیں، کہتے ہیں یستاتر ہوا، بے نستور دیکھیں یستاتر ہوا، یعنی ان میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، مثال کے طور پر داربا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یضربو یہ مضارع کا، آگے امر پھر آگے نہیں، تو ان کے جو پہلا صیغہ ہے اس میں ہوا ضمیر ہو گیا۔ نمبر 2 کہتے ہیں فی الغائبتی، جو غائبہ
یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں یستطیر ہیا، اس میں ہیا ضمیر مستتر ہوگی۔ اب اس کی بھی اسی طرح 4 گردانوں کی مثالیں ہوں گی، دارابت، تدریب، لتدریب، ولا تدریب، ٹھیک ہے، وہی بالکل سیم۔ اور مخاطب کا جو صیغہ ہے وفی المخاطبی، اور مخاطب میں یستطیر انت، اس میں انت ہوتا ہے، تو الذی فی غیر الماضی، یہاں ماضی کو انہوں نے نکال دیا ہے، یعنی اوپر 4 گردانیں تھیں نا، ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہاں پر کہتے ہیں ماضی کے علاوہ 2 رہ گئے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہو گیا ضربتا، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب واضح ہوتی ہیں، بارز ہوتی ہیں، وہاں پر چھپی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے ان کو نکال دیا۔ مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں تدرب، ادرب اور لا تدرب، تو ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو کتنی 3 جگہ ہوگی یہاں تک، ٹھیک ہے، 5 جگہوں میں سے 3 مواقع ہو گئے۔ اب یہاں سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور اختلاف بیان کریں گے، وَالْجَاءُ فِي تَدْرِبِينَ عَلَامَةُ الْخِطَابِ، کہتے ہیں تدریبین واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے، تو اس میں جو یا آپ دیکھ رہے ہیں نون کے شروع میں، نون سے آگے، تو کہتے ہیں یہ خطاب کی علامت ہے فقط، لا فاعل، نہ کہ فاعل، یعنی فاعل کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ خطاب کی علامت ہے، یعنی مخاطب ہونا یہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ تو اس کے اختلاف کیا کہتے ہیں، وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ، امام اخفش کے نزدیک کہتے ہیں اس کا جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، یہ چھپا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ انتی جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گی، وہ چھپی ہوئی ہے، اور جو یا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہتے ہیں یہ خطاب کی علامت ہے، یہ امام اخفش فرماتے ہیں۔ جبکہ دیگر ائمہ صرف جو ہیں کہتے ہیں وہ اندا سیباویہ، سیباویہ کے نزدیک، اور اسی پر عطف ہوگا، اندا کے بعد مضاف مطلب یہ مجرور ہوگا، اور اسی پر آگے عطف ہو رہا ہے والعامتی، ٹھیک ہے، عامتی اس کا اسی پر عطف ہوگا۔ امام سیباویہ اور عام جو صرفی ہیں حضرات ان کے نزدیک کیا ہے، کہتے ہیں ہوا ضمیر بارز، کہ یہ جو یا ہے ہوا یعنی یا کی طرف جاری ہے، یہ جو یا ہے یہ ضمیر بارز ہے، للفاعل، فاعل کے لیے، جیسا کہ کہتے ہیں آپ نے بھی بارہا استعمال کیا ہوگا تدریبون صیغہ، تو اس کے اندر آپ واو کو ضمیر بارز بناتے ہیں نا، واو کو جمع کا جو فاعل بناتے ہیں، تو کہتے ہیں جس طرح یہ ہے تو اسی طرح یہاں پر جو یا ہے وہ ضمیر بارز ہوگی فاعل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو 2 قول ہیں ان میں سے مشہور قول اور جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ دوسرا ہی قول ہے، یعنی جس طرح واو تدریبون میں واو کو فاعل بناتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں معتبر قول، مشہور قول جو یہی ہے نیچے والا، آخر والا۔ اچھا آگے آتا ہے کہ اسی پر بات تھوڑی سی کریں گے کہ وہ اجنت الیاء، یا کو معین کیا گیا ہے، یعنی اس پر سوال بنا لیں کہ یا کو کیوں پھر لے کے آئے، تو کہتے ہیں لمجیئہ فی ھذی امۃ اللہ، یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے یا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے، یہ قرآن پاک کے اندر جو استعمال ہوا ہے، تو چونکہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر اس کو داخل کر دیا گیا للتانیث مؤنث کے لیے۔ اچھا پھر سوال ہوا کہ تدریبینہ جو ہے اس کے تحت جس طرح ابھی پیچھے بات ہوئی کہ انتی پوشیدہ ہوتی ہے، تو تم انتی میں سے اس میں حمزہ بھی ہے، نون بھی ہے، تا بھی ہے، تو ان میں سے کوئی حرف لگا کر اس کو بنا دیتے تو کیا ہی بات بنتی، تو یہاں سے اس پر جوابات دیں گے کہ یہ ہم نے کیوں نہیں کیا۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَزِدْ فِي تَدْرِبِينَ مِنْ حُرُوفِ أَنْتِ شَيْءٌ، اس میں سے کوئی حرف نہیں داخل کیا، زیادہ نہیں کیا، کیوں؟ کہتے ہیں لِلْالْتِبَاسِ بِالتَّثْنِيَةِ فِي الْحَمْزَةِ، کہتے ہیں انتی میں جو شروع میں آپ حمزہ ہے اگر یہ لگاتے تو یہ تثنیہ کے ساتھ التباس ہو جانا تھا، مثال کے طور پر تدریبین ہے تو با کے بعد یا تھا تو اس کی جگہ الف لگاتے تو کیا بن جانا تھا تدریبانی، تو یہ بھی خرابی لازمانی تھی، اور اگر نون لگاتے انتی میں سے تو کیا ہونا تھا وَاجْتِمَاعُ النُّونَيْنِ فِي النُّونِ، تو کہتے ہیں نون کی صورت میں 2 نون ہو جانے تھے، جمع ہو جانا تھا، اجتماع ہو جانا تھا نون کا، کیسے؟ یعنی تدریبن یہ بن جانا تھا، یعنی 2 نون آخر میں بن جانے تھے، تو اس سے بھی بچا اس کو نہ لگا کر۔ اور انتی میں جو تا ہے اس کو نہ لگا کر کیا کہتے ہیں وَتَقَرَارِ التَّاءَيْنِ فِي التَّاءِ، تا کی صورت میں کہتے ہیں 2 تا کا تکرار ہو جانا تھا، یعنی تدریبتنا، ٹھیک ہے، تو ایک تا شروع میں اور ایک مطلب آخر میں، تو اس طرح بھی خرابی لازمانی تھی، تو لہٰذا ان صورتوں سے بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا۔ وَإِبْرَازُ الْيَاءِ، کہتے ہیں پھر جو یا کو ظاہر کیا ہے کہتے ہیں لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمْعِهِ، یعنی اس کے جو تثنیہ اور جمع کا صیغہ بنتا نا تو اس کے درمیان فرق نہیں، یعنی اگر یہ نہ لگاتے تو دونوں کا فرق ہی نہیں رہنا تھا، تدریبنا بن جانا تھا، تو تدریبینہ جو لگایا ہے یا لگائی ہے تو کہتے ہیں واحد جو مؤنث کے 2 صیغے ہیں انہی کے درمیان فرق نہیں، اگر یا نہ لگاتے تو ان کا آپس میں رولہ بن جانا تھا،
تو اس لیے کہتے ہیں کہ تدریبینا لگایا یا لگا کر یہ فرق کرنے کے لیے۔ اچھا یہاں پر پیچھے جو بھی باتیں ہوئی یہ تھا کہ انتی میں سے کوئی حرف وغیرہ لگا کر دیتے، تو ان کا سارا جواب دینے کے بعد جب اس کو چین نہ آیا معترض کو تو کہنے لگا کہ آپ کوئی حرکت ہی آگے پیچھے کر کے بتا دیتے اور فرق کر دیتے، ضرور آپ نے کوئی نیا لفظ ڈالنا تھا۔ تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں کہ ولم یفرق، تفریق نہیں کی گئی، فرق نہیں کیا گیا بینہما، ان دونوں کے درمیان، بحرکت، کسی حرکت کے ساتھ، ما قبل النون حتی لا یلتبس بالنون الثقیلۃ والخفیفۃ فی الصورت، یعنی صورت کے اعتبار سے صورتاً کہتے ہیں کہ اس کا التباس لازم بنا تھا ثقیلہ خفیفہ سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں حرکت نہیں لگائے گی۔ مثال کے طور پر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تدریبنا لفظ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اب تدریبن، اب اس پر جو یا اگر نہیں لگاتے اور حرکت لگاتے ہیں، اس کو آپ سمجھیں تدریبن، یعنی یا کو حذف کر دیا تدریبینا سے، اب اس کو با پر لگاتے زبر، تو تدری، اب حالت اگر وقف ہو تو تدریبن ہو جانا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی التباس لازم آنا تھا۔ اگر با پر لگاتے دمہ تدریبن، یہ بھی التباس جمع سے آنا تھا۔ تدریبن ہوتا یعنی با پر کسرہ لگاتے تب بھی مطلب التباس لازم آنا تھا۔ تو یہی یہاں پر انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ یہ خرابیاں لازم آنی تھی۔ اچھا یہ جب جواب دیا تو کہتے ہیں اعتراض اس نے کیا کہ آپ نون کو حذف کر دیتے، ٹھیک ہے، ولا بحذف النون، کہتے ہیں نہ ہی فرق کیا گیا ہے نون کو حذف کرنے کے ساتھ، کیوں؟ کہتے ہیں حتی لا یلتبس بالمذکر المخاطب، تاکہ کہتے ہیں مذکر مخاطب سے یعنی تدریبو نہ بن جائے نا، نون حذف کر دیتے، مطلب یا تو پہلے ہی نہیں لگانا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں نون کا حذف کر دیتے، کہتے ہیں تدریبو کے ساتھ التباس لازم ہونا تھا، تو یہ بھی خرابی لازم آنی تھی۔ یہاں تک 3 باتیں ہوگی نا 5 مواقع میں سے۔ اب چوتھا کہتے ہیں وفی المضارع المتکلم، متکلم کا جو صیغہ نا مضارع میں، تو کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی، اب متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں، واحد متکلم، تثنیہ متکلم یعنی جمع وغیرہ، تو کہتے ہیں وہاں پر بھی جو ضمیر ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے، ادربو و ندربو، ٹھیک ہے، یہ چوتھا مقام ہو گیا۔ اور 5واں مقام کون سا ہے؟ کہتے ہیں وفی صفتی، صفت کے جو صیغے ہیں، جیسے داربن و داربانی الی آخری، یہ آخر تک، ٹھیک، ان کے اندر جو ہوا، ہما، ضمیریں وغیرہ ہیں تو یہ بھی مستتر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 5 مواقع آپ نے پڑھے۔